بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتوں کے خوبصورت گلدستے میں سے ایک مقدس رشتہ ساس سسر اور بہو کا آپس میں رشتہ ہے۔ عمومی طور پر بہو اور ساس سسر کا جب ذکر آتا ہے تو ایک تناؤ اور کھچاؤ اور نفرت کا تصور ابھرتا ہے، لیکن یہ 100% حقیقت نہیں ہے۔ روئے زمین پر ایسے خوبصورت اور مقدس گھرانے بھی موجود ہیں جہاں میں ساس سسر بہوؤں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے وہ اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، اور بہو ساس سسر کی اس طرح خدمت اور ان کی عزت اور احترام کرتی ہے جیسے اپنے ماں باپ کی کرتی ہے۔ اور اس رشتے کی کامیابی اور اس رشتے کی خوبصورتی کا دار و مدار بھی اسی سوچ پر منحصر ہے۔ اگر ساس سسر بہو کو بیٹی سمجھیں تو اس کی بہت سی باتیں نظر انداز کر لیں گے، اور اگر بیٹی ساس سسر کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھے تو پھر جیسے ماں باپ کی تلخی اور سختی کو قبول کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی مصلحت اور خیر سمجھی جاتی ہے، تو پھر ساس سسر کا ایسا سخت رویہ بھی بہوؤں کے لیے قابل قبول ہو جائے گا۔ یہ سمجھنا کہ ساس سسر کی ہم پر خدمت واجب نہیں، اور اگر ہم کوئی خدمت کریں تو یہ ہمارا ان پر احسان ہے، یہ سوچ، یہ فکر، یہ رویہ قطعی طور پر اسلام کے مزاج سے موافقت نہیں رکھتا۔ قرآن مجید سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، وہ رشتے جن کا دوسروں پر حق ہے ان کی ڈیٹیل بیان ہوئی کہ تم پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک واجب ہے، یوں ہی قرابت دار رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک واجب ہے۔ پڑوسی، وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہیں، وہ پڑوسی جو محض پڑوسی ہیں اور جو پہلو کے ساتھی ہیں، ان سب کے ساتھ حسن سلوک واجب ہے۔ اگر اس آیت کے تناظر میں دیکھیں تو ساس سسر کا سٹیٹس گھر میں کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، وہ قرابت دار رشتہ دار ہیں، رشتہ داری کا حق ہے۔ نمبر 2، وہ پڑوسی ہیں، اور پڑوسی بھی قرابت والے، رشتہ داری والے، ان کا 2 گنا حق ہے۔ وہ مسلمان ہیں تو 3 گنا حق ہو گیا، حق اسلام، حق قرابت داری اور حق پڑوسی۔ اور چوتھا یہ کہ وہ پہلو کے ساتھی بھی ہوتے ہیں، کچھ دیر ان کے ساتھ وقت گزرتا ہے بلکہ ہمہ وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو جو ایک دوسرے کے قریب بیٹھتے ہوں تو یہ رفاقت بھی ایک حق رکھتی ہے دوسرے پر، تو اتنے اعتبارات سے ان کا حق ہوتا ہے جسے پورا کرنا ضروری ہے۔ قرآن نے یہ بھی کہا کہ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ عورتیں نیک ہیں جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی امانتوں کی نگرانی کرتی ہیں۔ شوہر کی وہ امانتیں جن کی عورتیں نگرانی کرتے ہیں، ان امانتوں میں سے ایک ماں باپ بھی ہیں، مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے، اور ایسی عورتوں کو نیک عورتیں کہا گیا جو ساس سسر کی خدمت کرتی ہیں۔ اور سادہ سی بات یہ ہے کہ مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں باپ کا ہے، اور عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ تو اگر شوہر یہ چاہے اور یہ کہے کہ میری ماں اور میرے باپ کی خدمت کرو تو بیوی پر شوہر کی اطاعت لازم ہے، لہٰذا وہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرے گی تاکہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ یوں ہی کچھ اور بھی اعتبارات ہیں جن سے بہو پر ساس سسر کی خدمت، ان کا احترام لازم ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے بوڑھوں کا بھی حق قائم کیا ہے۔ حدیث رسول میں یوں بھی ہے ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ اللہ کی تعظیم میں سے یہ ہے کہ بوڑھے سفید والے مسلمان کا احترام اور اس کی عزت کی جائے،
تو ساس سسر کی خدمت اس جہت سے خدا کی تعظیم اور احترام کہلائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یوں بھی فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ ساس سسر کی خدمت، ان کا احترام بہو پر اور بڑوں پر لازم ہے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کا رویہ اختیار کریں۔ صحابہ اکرام کا بھی یہ طرز عمل تھا۔ صحابیات میں دیکھیں، حضرت کبشہ بنت کعب بن مالک، آپ حضرت ابن ابی قتادہ کی اہلیہ تھیں۔ حدیث میں ہے کہ یہ اپنے سسر حضرت ابو قتادہ کے لیے وضو کا پانی بھی تیار کرتی تھی۔ حضرت جابر نے اپنے ماں باپ کے بعد جب شادی کی تو بیوہ عورت سے کی، تو حضور نے پوچھا بیوہ سے کیوں کی؟ عرض کی حضور میری بہنیں ہیں 7 یا 9، تو ان کی نگرانی ایک قواری نہیں کر سکتی تھی، میں نے اس لیے کہ ان کی نگرانی ہو، اصلاح ہو، ان کی پرورش اچھی ہو تو بیوہ سے کی۔ حضور اس بات سے خوش ہوئے اور حضرت جابر کو برکت کی دعا عطا فرمائی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جہاں بہو پر ہے کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے، احترام کرے، وہیں ساس سسر پر بھی لازم ہے کہ بہو کو بیٹیوں کا درجہ دیں، بات پر تان و تشنیع نہ کریں۔ اس کا بھی دل ٹوٹ سکتا ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کو بیٹیوں کی طرح عزت دیں، اور لازماً اس بات کا دھیان رکھیں کہ بہو پر اس کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ جب بہو کی وسعت سے زیادہ اس پر کام لاد دیا جائے گا تو یقیناً پھر گھر کا ماحول خوشگوار نہیں رہے گا۔ اس کو مینیج کیا جائے۔ اگر گھر میں شوہر کی بہنیں بھی ہیں، نندیں موجود ہیں، وہ بھی جوان ہیں، کام کر سکتی ہیں، وہ اپنے حصے کا کام خود کریں، سارے کا سارا بہو پر نہ ڈالیں۔ اور اگر نندے موجود ہیں تو اولاً ان پر واجب ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اور اگر وہ نہیں ہیں تو پھر بہو کو چاہیے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ساس سسر کی خدمت کیا کرے۔ اور آخر میں یہ عرض کر دوں، یہ احسان نہیں ہوتا، یہ خدمت ہے۔ اس کو اپنی سعادت سمجھیں۔ آج آپ اپنے ساس سسر کی خدمت کریں گی تو یہ یاد رکھیں کل آپ کے بچوں کی جب شادیاں ہوں گی آپ نے بھی ساس سسر بننا ہے۔ جو رویہ آج آپ کا ہے وہی کل آپ کی بہوؤں کا بھی ہوگا۔ اور احسان جو لفظ ہے نا، اگر آپ احسان ہی پر آئیں تو احسان کا معنی ہے بہترین اور عمدہ طرز عمل۔ آپ اس طرح کا احسان اپنے ساس سسر کے ساتھ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ اس رشتے میں دونوں طرف سے برداشت کی اور ایک دوسرے پر شفقت کی توفیق نصیب کرے۔